میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں بلکہ پورے ملک میں CAA NRC کے خلاف احتجاج ہوا۔ ہم سب نے مل کر احتجاج کیا اس لیے کہ وہ قانون بھارت کے سنویدھان کے خلاف تھا۔ وہ قانون رائٹ ٹو ایکوالٹی، مساوات اور برابری کے خلاف تھا۔ پارلیمنٹ میں جب اس پر بحث ہو رہی تھی تو میں نے BJP کے 300 سانسد کے سامنے کھڑے ہو کر بھارت کے سنویدھان کی دلائل کو دے کر یہ بتایا کہ مذہب کے نام پر سٹیزنشپ کا قانون نہیں بن سکتا، مذہب کے نام پر آپ مسلمانوں سے سٹیزنشپ نہیں چھین سکتے۔ اور میں نے پوری پارلیمنٹ میں سانسد میں کھڑے ہو کر اس کو کالا قانون قرار دیا اور اس کالے قانون کی کاپی کو پھاڑا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو جنہوں نے پرامن احتجاج کیا اس قانون کے خلاف۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اتر پردیش میں 23 مسلمانوں کو گولی مار کر ان کی جانیں لے لی گئی۔ بتائیے یہ کون سا انصاف ہے کہ گولی مار کر ان کو جان لے دی جاتی ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس کی رپورٹ ہے، ریٹائرڈ جج کی رپورٹ ہے، جنہوں نے کہا کہ ان بچوں کی جان لینے کے لیے گولی مار کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ وہ 23 مرنے والے کہاں کہاں کے تھے؟ علی گڑھ کے تھے، مظفر نگر، آپ کے ماؤ بیریج اور بلند شہر سے ان کا تعلق تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس طرح سے اگر سنویدھان کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں گی تو بتائیے پھر ہمارے ملک میں جمہوریت کا کیا ہوگا؟ اتر پردیش میں فریڈم آف ایکسپریشن کا کیا ہوگا؟ آج مرنے والوں کے گھروں میں کوئی جا کر ان سے پوچھتا نہیں ہے۔ وہ 23 لوگ جو مر گئے، آج دنیا ان کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتی۔ کوئی اس مرنے والے ماں کی بیٹے سے جا کر نہیں پوچھتا کہ ماں تو سکون میں ہے یا نہیں۔ مرنے والے بیٹے کے باپ کے پاس کوئی جا کر اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ چچا آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جن لوگوں کی جانیں چلی گئیں آج ان کے گھر میں کتنا غم ہوگا، کتنی تکلیف اور کرب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر میں آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ملک اور اس ملک کے سنویدھان کو بچانے کے لیے ہم کو اپنی جان کے نذرانے بھی دینا پڑے تو ہم دیتے رہیں گے۔ اگر ہم کو اپنی جان قربان کرنا پڑا تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اگر میں آپ ایک خون کا خطرہ بہائیں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے گا مجھے ایسی زندگی دے کہ دم واپسی تک میں تیرے سامنے سجدہ کروں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤں۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم آپ مجھے جب تک زندہ رکھیں گے میری زبان آپ کے ذکر سے تر ہوتی رہے۔ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اللہ تو مجھے جب تک زندہ رکھے گا مجھے میری زبان میں وہ طاقت دے کہ میں ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے ظلم اور انصاف کا مطالبہ کرتا رہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا یہ میری زندگی کا نظم العین ہے۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کتا بنا کر رکھ۔ یا اللہ مجھے ایسا کتا بنا کر رکھ جو کبھی بھی مظلوموں کے ظالموں اگر ظلم کرے تو میں ان کے خلاف آواز اٹھاؤں۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر تو مجھے موت دے تو شہید کی موت دے، تاکہ میں آج تیری زندگی جو تو نے مجھے دی ہے
اللہ کی نعمتوں کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا؟ کون کون سی نعمت کا میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں بے خوف ہو کر بغیر کسی کے ڈر سے یا بغیر کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر، کیونکہ ہم اگر سر جھکاتے ہیں تو صرف رب کائنات کے آگے سر جھکاتی ہے. میں آپ کو یہ تیقن دینے آیا ہوں کہ یہ میری زندگی کا نصب العین ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ظلم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا. کہاں گئی انسانیت؟ یہ ہمارا دیش گاندھی کا دیش ہے، گوتم بدھ کا دیش ہے، گرو نانک کا دیش ہے، خواجہ اجمیری غریب نواز کا دیش ہے. میرے بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ایک معصوم بچہ غازی آباد میں جا کر ایک عبادت گاہ میں پانی پیتا ہے، پیاسا ہے، پانی پیتا ہے تو اس کو پیٹا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اس مذہب کا نہیں ہے تو کیسے یہاں پر آ کر پانی پیا؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا اس لیے ہم نے انگریزوں سے لڑ کر اس ملک میں 200 سال کی غلامی سے ہم نے آزادی حاصل کی؟ کیا ہم نے گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو کر لاٹھیاں اس لیے کھائی تھی؟ کیا اس لیے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کالے پانی کی سزا کو بخوشی قبول کیا؟ کیا اسی لیے ہمارے علماؤں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر پھانسی کی سزا کو مسکراتے ہوئے قبول کیا؟ کیا اسی لیے جوہر برادران نے، کیا اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی دن کے لیے دیا تھا کہ اگر کوئی معصوم بچہ کسی اور کی عبادت گاہ میں جا کر پینے کا پانی پیتا ہے تو اس کو مار کر اس کی ویڈیو بنائی جائے گی؟ یہ انسانیت ہے. اور تم نام لیتے ہو گاندھی کا، تم نام لیتے ہو کہ بھارت میں ہم اپنی آزادی کے 75 سال کا جشن منائیں گے. کس بات کا جشن مناؤ گے؟ کس بات کا جشن مناؤ گے کہ بچے کو مار کر اس کا ویڈیو بناتے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت گاندھی کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت سردار پٹیل کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت ان مجاہدین آزادی کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سی محبت سبھاش چندر بوس نیتا جی سے ادا کر رہے ہیں کہ جب اسی دیش میں ایک بچے کو مار کر اس کی ویڈیو بنائی جاتی؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایک معصوم بچے کو پیٹتے ہیں. چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نفرت کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں. ارے عبادت کا کسی کی بھی ہوگی، تم بھگوان کی پوجا کرو یا اللہ کی کرو یا گوتم بدھ کی کرو، مگر انسانیت تو سب سے بڑی چیز ہے. اگر میں اچھا مسلمان، اگر میں اچھا انسان نہیں ہوں تو میں اچھا مسلمان نہیں بن سکتا. اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا پڑے گا، اور اچھا انسان بننے کے لیے کملی والے آقا نے کیا کہا تھا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہاں رحم نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں پر رحم نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہاں پر نفرت کے اضافہ کیا جا رہا ہے. بتاؤ جب یہ نفرت اتنی پھیل جائے گی تو پھر ملک میں کیا ہوگا؟ کون ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے؟ کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اس نفرت کے خاتمے کے لیے، تاکہ وہ معصوم بچے جو آج ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی مارے نہ پیٹے، اس بچے کے ماں باپ کی کوئی بے عزتی نہ کرے، اسی لیے اوم پرکاش راجبھر صاحب نے سنکلپ مورچہ بنایا ہے. اور ہم کو ظلم کے خاتمے کے لیے، انصاف کو حاصل کرنے کے لیے، میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم کو نفرت کے خلاف متحد ہونا پڑے گا. ہم کو یہ لڑائی جو لوگ لڑا رہے ہیں
اس کے خاتمے کے لیے، زہر کے خاتمے کے لیے، اس ملک، اس دیش کو بچانے کے لیے، اتر پردیش میں محبتوں کی فضاؤں کو عام کرنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بہت موقع دیا، سپا کو دیا، بی ایس پی کو دیا، کانگریس کو دیا۔ اب میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ کے سامنے ایک طاقتور روپ میں سنکلپ مورچہ، جس کی اوم پرکاش راجبر قیادت کر رہا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں، متحدہ طور پر اپنے کے کوٹ کا